السلام علیکم محترم ناظرین۔ تاریخ کے وہ اوراق جو صدیوں سے گرد میں دبے ہوئے تھے، آج ہم انہیں کھولنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر ایک ایسی قوم بھی گزر چکی ہے جس کے سامنے آج کا قد آور انسان محض ایک کھلونے کی مانند تھا؟ وہ لوگ جن کی طاقت کا تذکرہ سن کر بڑے بڑے بہادروں کے بھی پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ یہ تذکرہ ہے قوم عمالقہ کا۔ کچھ لوگ انہیں صرف ایک قصہ سمجھتے ہیں، مگر کائنات کے سب سے سچے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6227 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ یعنی تقریباً 90 فٹ تھا، اور اسی نسل سے عمالقہ کے وہ جبارین پیدا ہوئے جنہوں نے زمین پر اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ امام ابن کثیر اور تاریخ طبری کے مطابق یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کعبہ پر پہلا ناحق قبضہ کیا اور جن کے خوف سے بنی اسرائیل جیسی قومیں صحراؤں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئیں۔ عمالقہ کی داستان وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے عمالق کی اولاد تھے۔ کہا جاتا ہے ان کے اندر ایک غیر معمولی طاقت تھی جو انہیں عام انسانوں سے مختلف بناتی تھی۔ ان کی ہڈیاں آج کے انسان سے کئی گنا زیادہ مضبوط تھیں اور ان کے حواس اس قدر تیز تھے کہ وہ میلوں دور سے زمین کی لرزش سے دشمن کی تعداد کا اندازہ لگا لیتے تھے۔ آپ نے سوچا ہوگا اتنے قد والے انسان رہتے کہاں تھے؟ روایات کہتی ہیں کہ عمالقہ نے ایسی تعمیرات کیں جو آج کے دور میں ناممکن لگتی ہیں۔ وہ پہاڑوں کے اندر پورے شہر تراشتے تھے جن کی چھتیں بادلوں سے باتیں کرتی تھیں۔ ان کے پاس پتھر کاٹنے کے ایسے اوزار تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی خاص قسم کے علم سے بنائے گئے تھے۔ وہ ایک ہی چٹان سے پورا محل تیار کر لیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے عمالقہ نے مکہ کی وادی پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے مقدس چشموں پر پہرا بٹھا دیا اور وہاں سے گزرنے والے قبائل کو اپنا غلام بنا لیا۔ عمالقہ کا بادشاہ ارقم بن ارقم اتنا متکبر تھا کہ اس نے کعبہ کی جگہ اپنا تخت لگا دیا اور حکم دیا کہ ہر کوئی اسے سجدہ کرے۔ وہ معصوم بچوں کی قربانی دیتے تھے اور طاقت کے نشے میں اس قدر مغرور تھے کہ بادلوں کی طرف تیر چلا کر کہتے تھے کہ ہم نے آسمان کے خدا کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ پھر عمالقہ کی تباہی کا وقت آیا۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر ایسی مخلوق مسلط کی جو ان کے بڑے بڑے جسموں کے اندر داخل ہو کر انہیں اندر سے کھا جاتی تھی۔ پھر ایک کالی آندھی آئی جو اپنے ساتھ آگ کے انگارے لائی۔ روایات میں آتا ہے کہ عمالقہ کے لوگ اپنے ہاتھوں سے پہاڑ پکڑ کر بچنے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ پہاڑ مٹی کی طرح بکھر جاتے تھے۔ ان کے بلند و بالا جسم صحرا میں ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے درخت۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے صحراؤں، مدائن صالح کے قریب یا اردن کے ریگستانوں میں ایسی دیو ہیکل انسانی کھوپڑیاں ملنے کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ عمالقہ ہی تھے؟ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو قدرت اسے مٹا دیتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی عمالقہ کی وہ عبرت انگیز داستان جو صدیوں تک ریگستانوں کی دھول میں دبی رہی۔ ان کی طاقت، ان کے بلند و بالا جسم اور ان کے پہاڑی قلعے سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی کوئی قوم اپنی حد سے بڑھی، قدرت نے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تکبر چاہے کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہمیشہ مٹی ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کے یہ پراسرار حقائق پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اسلامی تاریخی ویڈیوز کے لیے اسلامک رائٹ وے کو سبسکرائب کر لیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو عمالقہ کی یہ داستان کیسی لگی۔ اب اپنے میزبان یوسف کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔